السلام علیکم میرے پاکستانیوں. کل میرے بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی اور ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ 5 دن کے بعد شاید سب کو ہوش آئی اور ایف آئی آر کٹ گئی. تو بڑی خوشی کا اظہار ہم کر رہے تھے کہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے. چلیں ایک اچھی بات ہے, ایک اچھا جیسچر ہے کہ 5 دن بعد ایف آئی آر کٹی تو صحیح, 5 دن تو ایسے ہی تھی. لیکن ہوا کیا, اس ایف آئی آر میں کیا تھا؟ اور ایف آئی آر یہ تھی کہ ایف آئی آر میں جو خان صاحب نے جن کو نامزد کیا ان کا کہیں نام نہیں ہے. ایف آئی آر جو ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف ہے اور وہ کس کی مدیت میں ہوئی؟ وہ پولیس کی مدیت میں ہوئی. یعنی کہ یہ اس ملک کا جو قانون ہے, میں کہتی ہوں کہ قانون کو آپ کیا کہیں گے, قانون اندھا ہے, قانون مر چکا ہے, یا کچھ کہیں گے تو بات بڑی 130ویں نمبر والوں کو بہت بری لگ جاتی ہے. پاکستان ایک بڑا اچھا ایک جو ہے کسی ٹویٹس تھے کچھ میں دیکھتی کہ پاکستان کا آئین معطل کر دیا گیا. آئین یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر مدعی کی مرضی کی ہوگی, لیکن رجیم چینج کے بعد یہ آئینی حق ختم کر دیا گیا. بالکل ایسا ہی ہوا, آئینی حق بالکل, یعنی کہ یہ تو آئینی حق ہے. اگر میں چاہتی ہوں کہ کسی کے خلاف میں نے ایف آئی آر کروانی ہے تو وہ تو میں اس کو نامزد کر سکتی ہوں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ جو ایف آئی آر میں نے سنی پوری, تو اس ایف آئی آر میں پڑھنا تو وہ بڑا مشکل, خیر وہ پڑھ کے سنائے گی. تو اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک بندے نے ایک اس کا نام تھا وہی جو پکڑا ہے انہوں نے کہیں سے, اس نے گولی ماری, اور وہ اس کا ذکر بھی نہیں ہے کہ جو دوسرے وہاں سے گولیاں لگیں, اوپر سے جو گولیاں لگیں ان کا ذکر بھی نہیں ہے. یعنی کہ ایف آئی آر ٹوٹلی آپ نے اپنی مرضی سے بنائی. حیرانگی کی بات ہے, شرم کی بات ہے اس ملک میں کہ اس ملک میں یہ رول آف لا ہے کہ ایک انسان, ایک عام انسان بھی نہیں, ایک ایکس پرائم منسٹر پہ حملہ ہوا اور ایکس پرائم منسٹر اپنے مرضی سے ایک ایف آئی آر نہیں کروا سکتا. ایف آئی آر میں صرف نامزد اسی بندے کا نام ہے جو نوید کے کیا نام ہے اس کا, اور بس اس کو کر کے اس کو کہیں مار دیں گے, بات ختم ہوگی, کیس ختم ہو گیا. دوسرے جو گولیاں لگی ان کا بھی کہیں نام و نشان نہیں, جو نامزد ہوئے گے ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں. تو جناب آپ اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں اور کیا کریں, اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا. اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ ایف آئی آر جلد درج ہونی چاہیے, اور جو مطلب تھانہ دار کے لیے حرف بحرف وہ لکھنا ضروری ہے جو مدعی نے لکھوایا. تو ایف آئی آر کو بالکل برباد کر دیا گیا. آج اعتزاز احسن صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب سے, اب دیکھیں اس کے بعد کیا اسٹریٹجی بنتی ہے. دیکھیں ایک بات تو ہمیں بھی پتا تھی کہ ایسے ہی کرنا ہے انہوں نے, اور کیا چیزیں کر رہے ہیں اور کس نے مارا یہ بھی ہم سب کو پتا ہے. لیکن بات ہے کہ یہ چیزیں کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ نامزد کرنے دیتے تو کون سا انہوں نے ان کو, وہی بات ہے کہ پولیس نے سزا دے دینی تھی, پولیس نے پکڑ کے ان کے خلاف کوئی شواہد اکٹھے کر لینے تھے, یہ بھی نہیں ہونا تھا, ہمیں پتا ہے. لیکن کم از کم ایک آپ ثابت تو کرتے کہ ملک ایک آئین کے طریقے پہ چل رہا ہے. آپ نے وہ بھی ثابت نہیں کرنے دیا کہ ملک میں کوئی آئین نہیں ہے. آئین وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں, جو ان کا دل کرتا ہے, یہ وہ اس کو وہ آئین بنا لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی گھٹیا, اور یہ اور ان کے اگینسٹ جاتی ہیں باتیں. مزے کی بات ہے کہ یہ جو کرتے ہیں یہ باتیں اور ان کے خلاف ہی جاتی رہتی ہیں, کوئی ان کے حق میں نہیں جاتی یہ بات. لیکن چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کا جو ابھی جو ہے لانگ مارچ جمعرات سے شروع ہوگا, اس کی بھی وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ شاید اس میں وہ جو پرنس نے آنا ہے سعودی عرب کے, اس میں ولی عہد نے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے کیا جائے گا, ان کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کر دیا گیا. لیکن بہرحال ابھی جو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی, وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم راستے بند کر رہے ہیں. اچھا, راستے بند کرنے پہ میرا بہت جو اہم پوائنٹ ہے, اس پہ کچھ لوگوں نے, میں نے کہیں دیکھا کہ دیکھیں راستے بند کر دیے, انتشار پھیلا دیا, جلاؤ گھراؤ کی سیاست یہ کر رہے ہیں. اچھا, پہلی بات ان لوگوں کو تو پکڑ کے جوتے مارنے چاہیے. ایک بندے پہ حملہ کر دیا, آپ اس حملے کی مذمت نہیں کرتے, ٹھیک ہے, مذمت آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ حملہ ایسا تھا کہ جو بے نظیر پہ کیا گیا تھا, سمپل 2-3 جگہوں سے گولی ماری گئی, ٹھیک ہے. آپ ایف آئی آر میں تو یہ سب نہیں درج, ایف آئی آر میں تو ایک ہی وہ جو چرسی اس کو پکڑ کے تو اس کے نام پہ نامزد کر دیے. تو وہ جو ہے کیا نام ہے, ایک تو یہ چیز کہ آپ نے ایک تو ایف آئی آر یہ کر دی, یہ یعنی آپ کسی کے جذبات سے کھیل رہے. ایک زندگی چلی بھی گئی, ایک جان چلی بھی گئی اس سارے حملے میں. اچھا, اس پہ ہم کچھ نہ کریں, اس پہ ہم ایف آئی آر بھی 5 دن ہماری نہیں درج ہوئی, اس پہ ہماری ایف آئی آر درج جو ہوئی وہ بھی کیسی بوگس ایف آئی آر درج ہوئی. لیکن ہم رستے نہ بند کریں, کیونکہ یہ تو بڑی انتشار کی سیاست پھیلا رہے ہیں. تو جناب یہ انتشار کی سیاست نہیں ہے, پہلے دیکھیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. ہم نہیں مانتے.
कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। साहब ने किए ये राना सनाउल्लाह ये इस्तीफ़ा दें, ये सारे जिन पे इल्ज़ाम है, मेजर फैसल ये सब इस्तीफ़ा दें ताकि तहकीकात शफाफ हो। आज़म सबाती को का केस जो है उसको देखा जाए, तहकीकात की जाए, साइफर की तहकीकात की जाए, अरशद शरीफ की तहकीकात की जाए। बस इसमें ऐसी कौन सी बात है, ये तो बगैर कहे मान लेनी चाहिए थी। तो बस ये जो है ना हमारे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इमरान तेरे जानिसार, बेजुबान, इमरान तेरे जानिसार, बेजुबान, बेजुबान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, या कोई इंसान? जिंदाबाद। तो ये रास्ते बंद करने का सिर्फ तरीका रास्ते बंद, लेकिन जो रास्ते बंद किए गए हैं उनको मैं पहली बात है जितनी एम्बुलेंसेज गुजरी, आप कोई मुझे लिख के आप मुझे कोई बता दें कि एम्बुलेंस किसी को रोका गया हो, सारी एम्बुलेंस गुजर रही हैं। एक कुछ टाइम पीरियड के लिए रास्ता बंद किया जाता है और उसमें जो आवाम निकली, कल जब मैं उसमें थी रवात में, और जब आवाम निकली तो वो आके वो भी कहते हैं हम भी पीटीआई के सपोर्टर हैं, हम भी पीटीआई के सपोर्टर हैं। लेकिन अब दूसरी बात ये कि जो आवाम को तकलीफ हो रही है, तो जनाब क्या तकलीफ हमें नहीं हो रही कि हम अपना घर बार छोड़ के नहीं वहाँ बैठे हुए एक सर्दी में बैठे हुए मुश्किल में बैठे हुए हैं और रास्ते कोई आसान, हम भी चाहते हैं, यकीन करें हम पिछले 7-8 महीने से एक जहाद में हैं, हमारी फैमिली लाइफ्स खत्म हो गई हैं, हम भी चाहते हैं कि हम सुकून से बैठे कुछ चीज़ एंजॉय करें, कुछ करें, हम नहीं कर सक रहे। क्यों? उसकी वजह आपको पता है? उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह कोई हमारा अपना मुफाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो लीडर है वो अपने मुफाद के लिए, क्योंकि उसके फ्लैट्स हैं तो फ्लैट्स पकड़े गए हैं तो उसके लिए हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे, और एहतजाज करके खाली पटवारियों की तरह नाच गाना नहीं कर रहे, और पटवारी नाच गाना करते रहे इनके लिए और ये भाग जाते हैं वहां से। हमें पता है कि हमारा लीडर हमारे लिए खड़ा है, 4 गोलियां खा के भी वो हमारे साथ खड़ा है, हमें पता है, इसीलिए हम भी खड़े हैं। और हमारा लीडर किसके लिए खड़ा है? क्या वो अपने फ्लैटों के लिए खड़ा है? वो अपने बच्चों की जायदादों के लिए खड़ा है? वो किसके लिए खड़ा है? किसके लिए खड़ा है? वो आपके लिए खड़ा है, वो मेरे लिए खड़ा है। तो हम भी आपको हमारा साथ, जो लोग ये बोल रहे हैं ना, मुझे शर्म आई, ये पढ़े लिखे जो जाहिल जो बोल रहे हैं ना, उनको आप लोगों को साथ देना चाहिए हमारा। आप लोग हमारा साथ, हम और हमारा एहसानमंद होना चाहिए। हम आपके लिए खड़े हैं, हम अपने लिए नहीं खड़े। अगर इसमें मुल्क में रूल ऑफ लॉ आता है, नाफिज होता है, इस मुल्क में अगर अच्छी सेहत की सहूलतें, एजुकेशन की सहूलतें मिलती हैं तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए भी है। मैं अपनी कोई पैसा लेके, लिफाफों की तरह उनसे कोई पैसे लेके ये काम नहीं, नाच गाना नहीं कर रही हूँ कि पटवारियों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो हमारा और एक नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं। लिफाफे जो हैं, एक कोई चीज़ होती है तो सारे जनाब मरियम औरंगजेब को किसी ने कुछ कह दिया, सारे पटवारियों ने एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। इमरान खान पे हमला हुआ, कोई बात नहीं, और कहते हैं कातलाना भी नहीं। तो जनाब ये जो हम कर रहे हैं, पहली बात ये सिर्फ रास्ते बंद कर रहे हैं, इसमें कोई इंतशार नहीं फैलाया जा रहा, कोई हमने चीज़ें नहीं तोड़ी, कुछ नहीं किया। रास्ते बंद करने का एक तरीका होता है, ठीक है? वो रास्ता बंद किया गया, जैसे कल खुर्रम नवाज साहब ने लीड किया अपनी टीम को। और यहाँ एक और चीज़ कही जा रही है कि लीडर लीड नहीं कर रहे, वर्कर खुद खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्कर लीडर हमारे साथ खड़े हैं। कल खुर्रम नवाज साहब ने हमारा लीड किया, हमारे सारा जो यहाँ पे सब वर्कर थे, लेकिन जो सारा जो हमारा एहतजाज था उसको लीड खुर्रम नवाज साहब ने किया। वो बैठे थे वहाँ पे, मैं जल्दी आ गई थी, तो वो सब लोग ये सब बैठे थे जब तक ये एहतजाज चल रहा था। तो ये बात भी सही नहीं है। तो यहाँ लीडर लीड कर रहा है और वर्कर उसके साथ खड़ा है। और वर्कर क्यों खड़ा है? वर्कर कोई अपने फायदे के लिए नहीं खड़ा, ठीक है? एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता दूं, वर्कर इस मुल्क के लिए खड़ा है, ठीक है? तो ये जो वर्कर है, आप जो अपने घरों में बैठे हुए हैं ना, जैसे हम तो आप शुक्र करें कि जो हम जैसे वर्कर खड़े हैं और रास्ते बंद कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी FIR दर्ज हो जाए, सही, जो हम चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ नाफिज हो जाए, आज़म सवाती को इंसाफ मिल जाए, अरशद शरीफ को इंसाफ मिल जाए। हमारे इससे ज़्यादा और ऐसे ही मुतालबे हैं। कोई मुतालबा ऐसा नहीं है कि हाँ जी मुझे बाहर भेज दें, मुझे लंदन भेज दें, ऐसा कोई मुतालबा हमने नहीं किया, ना हमारे लीडर ने किया, ठीक है? तो जनाब आप लोग हमारा साथ दें, हमारे जो इतराज़ात करने वाले लोग हैं ना, आए खड़े हों और देखें कि ये कोई आसान काम नहीं है, खड़े हो जाना और खड़े ही रहना वहाँ पे लोगों का, ये आसान नहीं है। लेकिन हम कर रहे हैं, हम इस मुल्क की खातिर कर रहे हैं और कोई इंतशार नहीं फैला रहे,
کوئی آپ مجھے اگزامپل بتا دیں, کوئی ایمبولینس ہم نے نہیں روکی, کوئی اگر کوئی بچہ ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں, کوئی ہمیں بتاتا ہے, ہم اس کو جانے دیتے ہیں. ایسا کہیں بھی نہیں ہو رہا. بہت امن پسند یہ ہمارا احتجاج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس پر امن احتجاج کو اگر کسی نے انتشار پھیلایا تو وہ انہوں نے خود ہی پھیلایا. آپ کو بھی پتہ ہے یہاں سے یہاں جو پولیس کر رہی ہے, جو پنجاب پولیس کر رہی ہے, وہ سب کو ہی پتہ ہے کیا کہ پنجاب پولیس نے آج رستے بھی بند کیے تھے کہ پنجاب پولیس, آپ کہیں گے پنجاب میں تو حکومت آپ کی ہے, لیکن جو پولیس ہے انہی کی پالی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد پولیس بھی اب انہی کی, پنجاب سے بلائے گئے لوگ ہیں وہاں پہ, تو یہ انہی کے پالے ہوئے, انہی کے رکھے ہوئے گنڈے جو ہیں انہوں نے رکھے ہیں, اپنے لیے رکھے ہیں, اور وہی لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. جو پی ٹی آئی کا سپورٹر امن پسند, لیکن ہم امن پسند ہیں, لیکن ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے, کیونکہ یہ احتجاج اس ملک کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے. بہت شکریہ.